رحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ اور کوئٹہ پریس کلب کا بھی کہ مجھے یہ موقع دیا. یہ میری بھی اور ہماری تحریک کی بھی بڑی عزت افزائی ہے. آج ہم ایک اہم شہر میں بیٹھے ہیں اور پاکستان جو کہ مختلف اکائیوں اور مختلف ذیلی قومیتوں کا ایک گلدستہ ہے، اور اس حوالے سے سب کی رائے، سب کی زبان، سب کی ثقافت، سب کی اہمیت ہے. ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ جب تک پاکستان میں تمام پاکستانیوں کو، چاہے وہ پاکستان کے کسی علاقے میں رہتے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے سیاسی نظریے، ان کے مذہبی عقیدے، ان کے مسلک اور فرقے کچھ بھی ہوں، جب تک پاکستان کے ایک ایک پاکستانی کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، پاکستان اپنی منزل پہ پہنچ نہیں پائے گا. معزز صحافی حضرات، ایم کیو ایم ایک ایسا سیاسی فنومنا ہے جس کے حوالے سے بڑے لوگوں کو تحفظات بھی رہے، ابہام بھی رہا، دلچسپی بھی رہی. آپ سب کے علم میں ہے کہ سن 1970-71 کا سانحہ، جس میں پاکستان اپنے بڑے بھائی سے، مشرقی پاکستان سے، جس کا کہ اس پاکستان بنانے میں بڑا کلیدی کردار رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ جس نے کہ پاکستان بنانے کا پوری تحریک چلائی تھی، وہ ڈھاکہ میں ہی بنی تھی، ڈھاکہ میں ہی قائم ہوئی تھی. اس کے بعد ایک نئی صورتحال سے ہم سب، آپ سب گزرے ہیں. ہم نے بلوچستان میں بمباری بھی دیکھی ہے، یہاں کی حکومتوں کو ٹوٹتے بھی دیکھا ہے، یہاں کے لوگوں کو احتجاج کرتے بھی دیکھا ہے، اور یہی صورتحال کم و بیش پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں رہی ہے. میں اس نسل کا نمائندہ ہوں جس نے پاکستان میں آنکھ کھولی تھی، اور جب ہم تعلیمی اداروں میں تھے، بلکہ اسکولوں میں ہی تھے، تو پورے پاکستان کو چھوڑ کر، پورے پاکستان میں ہی کوٹا لگا ہوا ہے، وفاقی کوٹا ہے، لیکن بھٹو صاحب نے بلوچستان کے غریبوں، بلوچستان کے مزدوروں، بلوچستان کے دیہاتوں میں رہنے والے کسانوں، یا خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں، ان کو سہولت دینے کے بجائے صرف یہ طے کیا کہ سندھ کے دیہی علاقوں اور سندھ کے کسانوں کو، یہی نام دیا تھا انہوں نے، کے لیے خصوصی کوٹا رکھا جائے جو صرف سندھ کے لیے ہو، یعنی سندھ میں شہری علاقے الگ اور دیہی علاقے الگ. تو اس کے بعد وہاں پر تعلیم کے دروازے جب ہم پہ بند ہوئے ہیں تو بے چینی کی لہروں نے جنم لینا شروع کیا تھا. اور پھر ان نوجوانوں نے جنہوں نے اس تعلیمی دروازوں پر اور قابلیت پر، جب اس پہ دروازے بند ہوئے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، تو انہوں نے ایک طلبہ تنظیم بنائی تھی. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ایم کیو ایم نہیں تھی، اس کا قیام نہیں تھا، تو کراچی جنت کا نمونہ تھا. کراچی میں امن تھا، خوشحالی تھی، بھائی چارہ تھا، اور اس کے بعد ایم کیو ایم آ گئی اور اس نے لسانی سیاست کی، اس نے تشدد کی سیاست کی، تشدد کا سہارا لیا، قوموں کو آپس میں لڑوایا. آج آپ نے موقع دیا ہے تو میں
ایک صحیح جگہ پر صحیح بات کر رہا ہوں. پاکستان کی جب تک مظلوم قومیتیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھ کے آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں کریں گی، ہمارے مسائل جنم لیتے رہیں گے. ہم میں سے کبھی کسی کو اور کبھی کسی کی وفاداری پر سوال اٹھایا جاتا رہے گا. آپ سب کے علم میں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اپنے قیام کے وقت مہاجر قومی موومنٹ تھی، اور اس کا دائرہ کار سندھ کے شہری علاقے تھے. آپ سب کے علم میں سندھ کے شہری علاقوں میں آ کر وہ لوگ آباد ہوئے جنہوں نے 1947 میں ہجرت کی تھی، اور جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ اپنی علاقائی شناخت کو سرحد کے اس پار اس لیے چھوڑ کے آ گئے تھے کہ ان کے نزدیک اسلام اور اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان، یہی دو شناختیں کافی تھی. لیکن جیسا کہ 2500 سال پہلے سقراط نے شاید کہیں کہا تھا کہ آپ کی شناخت آپ کا مقدر ہوتی ہے، اور شناخت وہی ہوتی ہے جس کو دوسرا تسلیم کرے. الحمدللہ پاکستان میں بسنے والا ہر ایک مسلمان بھی ہے، ایک چھوٹی سی اقلیت کے ساتھ ساتھ، اور پاکستانی بھی ہے، اور پھر ان کی ذیلی قومیتیں اور پہچان بھی ہیں جو بھی بہت اہم اور تسلیم کیے جانے کے لائق ہے. تو جب ایم کیو ایم بنی ہے تو کراچی کی تمام اخبارات کے اندرونی صفحات پر 4 لائن کی اور 1 سطر کی، 1 کالم کی خبر صرف لگی تھی کہ ایم کیو ایم کی بنیاد رکھ دی گئی. اور جنہوں نے رکھی تھی ان کا تعلق تو نہ تو کسی سیاسی خانوادے سے تھا، نہ کہیں کہ وہ سجادہ نشین تھے، نہ جاگیردار تھے، نہ انڈسٹریلسٹ تھے. ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کرنے والے نوجوانوں پہ مشتمل یہ پوری تحریک تھی. ایم کیو ایم کی لیڈرشپ وہ تھی جس کو محلے والے بھی نہیں پہچانتے تھے، نہ ان سے نہ ان کے والدین کے نام سے. عام سے پاکستانی تھے، عام سے پاکستانی جن کے لیے پاکستان بنا ہے، عام سے پاکستانی جن کے لیے پاکستان کے ایوانوں کو قانون سازی کرنی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایم کیو ایم نے 1987 میں اسی مہینے مارچ اپریل کے مہینے میں طے کیا تھا کہ ہم کبھی بھی انتخابی سیاست میں نہیں جائیں گے. لیکن ہمارے خلاف 2 بڑے آپریشن ایک ایسے وقت میں جب ہم سیاست میں پوری طرح کودے ہی نہیں تھے، انتخابات لڑنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے تھے، ہمارے خلاف ہوئے تھے. جس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اب انتخابات میں حصہ لینا چاہیے. 88 میں 30 نومبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم کی آدھی لیڈرشپ یا تو جیلوں میں تھی اور باقی آدھی روپوش تھی. اس کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا. عوام نے خود ایم کیو ایم کی جانب سے الیکشن کمپین چلائی، خود کھڑے ہوئے، کیونکہ ہم میں سے اکثریت کی عمر 25 سال نہیں تھی اس وقت. ہمارے پاس بینرز اور پوسٹرز کے لیے وسائل نہیں تھے. پھر آپ سب کے علم ہے کہ اگست کے حادثے نے ضیاء الحق صاحب کی رخصتی کے بعد دوبارہ جمہوریت کو موقع ملا. عام انتخابات 1988 میں آ گئے، اور جب ایم کیو ایم 1988 کے انتخابات لڑنے جا رہی تھی تو تمام تجزیہ نگار یہ لکھتے تھے
سیاست کے تمام ماہرین کا کہنا یہی تھا کہ جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہیں کم و بیش سندھ کے شہری علاقوں میں یہی نتائج، یعنی کہ ایم کیو ایم کی کامیابی کی ہی امید ہے، لیکن ایم کیو ایم کے پاس دو چیزوں کی کمی ہے۔ ایک تو ان کے پاس سیاسی تجربے کی بڑی کمی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ انتخابی سیاست دنیا بھر میں ہی، پاکستان میں تو کیا، دنیا بھر میں ہی پیسے کا کھیل۔ معزز صحافی حضرات، میری گناہگار آنکھوں نے اس پورے ماحول میں اور سیاسی تجزیوں میں اور تجربوں کے بنیاد پر لوگ سمجھتے ہی تو یہی تھے کہ اب مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہونا ہے، تو میری گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی بولنے والے، کاٹھیا واڑی بولنے والے، اردو بولنے والے، بڑے بڑے صنعتکار، تاجر اور ایسے سیاستدان کہ جن کی سیاسی عمریں ایم کیو ایم کی اس وقت کی لیڈرشپ کی تمام عمروں سے زیادہ تھی، وہ سب ایم کیو ایم میں آنا چاہتے تھے اور ایم کیو ایم نے ان کو لیا بھی۔ اور اسی جگہ پر میں آپ کو ایم کیو ایم کے سب سے بڑے گناہ اور سب سے بڑی غلطی کا اعتراف کرنے آیا، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پاکستان کی طرز سیاست، پاکستان کے سیاست کے اصول کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، یعنی سیاسی تجربہ بھی، پیشہ ور سیاستدان بھی، وسائل بھی، اور سیاست میں سیاست کرنے کے شوقین انڈسٹریلسٹ اور تاجر حضرات بھی، وہ ایم کیو ایم میں آئے، ایم کیو ایم نے لیا، لیکن 88 کے انتخابات کی ٹکٹ ہمارے کراچی اور حیدرآباد میں، میرپور خاص اور نواب شاہ میں جس طرح کی بستی تھی، اگر غریبوں کی بستی تھی، ہم نے پڑھا لکھا ایک غریبوں سے نکلا ہوا، غریب گھرانے سے نکلے ہوئے لڑکے کو ایوان میں بھیجا۔ جہاں مڈل کلاس کی بستی تھی، وہاں سے مڈل کلاس کے نوجوان کو بھیجا۔ جو ہاں متوول لوگ رہتے تھے، وہاں سے متوول ان کے، کیونکہ پاکستان کے ایوان کو 98% پاکستانیوں کے مسئلے کے حل کے لیے، ان کی زندگیوں میں سہولت لانے کے لیے، ان کو سیاسی آزادی دینے کے لیے، ان کو معاشی استحکام دینے کے لیے، ان کو تعلیم اور روزگار دینے کے لیے، قانون سازی کے لیے پاکستان کا ایوان بنا ہے۔ یہ چند خاندانوں کے لیے نہیں بنا ہے، پیشہ ور سیاستدانوں کے لیے نہیں بنا ہے، یہ صرف جاگیرداروں کے لیے نہیں بنا ہے، پیسے کے نام پر جو پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں بنا ہے، یہ تو غریبوں کے لیے ایوان بننا چاہیے، جو پاکستان کے 98% عوام کے لیے قانون سازی کر سکے۔ تو آپ خود بتائیے، جنہوں نے کبھی بس میں لٹک کے سفر نہ کیا ہو، قطار میں لگ کر پانی اپنے گھر میں بالٹی میں لے کے نہ آیا ہوں، جنہوں نے عام پاکستانیوں کی طرح کی زندگی ہی نہ گزاری ہو، جنہوں نے ان کے مسائل دیکھے ہی نہ ہوں، جو ان کی عام زندگیوں سے لا تعلق ہوں اور پیشہ ور سیاست کا شوق رکھتے ہوں، اپنے کاروبار، اپنی جائیداد اور جاگیروں کی حفاظت کے لیے سیاست میں آتے ہیں، وہ عام پاکستانی کی خوشحالی، استحکام، عزت نفس اور سیاسی آزادی کے لیے کیسے قانون سازی کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے یہ تجربہ کیا تھا اور بڑے مشکل حالات میں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہمارے خلاف کہا جاتا رہا ہے، وہ اسٹیٹس کو کے لوگوں کے لیے ہم بہت بڑا خطرہ بن کے ابھرے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم تو 2-3 شہروں سے انتخابات لڑ رہے تھے نا، تو پاکستان کا جو اقتدار مافیا تھا اس کو ہم سے کیا خوف ہو گیا تھا؟ آپ سب کے علم میں ہمارے ٹارچر سیل نکالے گئے، جنا پور کے نقشے نکلے، پھر بعد میں بتایا نا کہ جھوٹ تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ معاملہ یہ ہے
کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں جہاں ایم کیو ایم رہتی ہے، بستی ہے، سانس لیتی ہے، گھومتی اور پھرتی ہے، وہاں پر ایم کیو ایم سے پہلے اگر اسی طرح جیسے کہ پورٹرے کیا جاتا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں اور انصاف اور امن تو ایسا تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، اگر ایسے ہی حالات تھے تو یہ کمبخت ایم کیو ایم آ کیسے گئی؟ لوگوں نے، کون لوگ تھے اس سے پہلے سندھ کے شہری علاقوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے؟ پاکستان کی بنانے والی مسلم لیگ، اور مسلم لیگ بھی الحمدللہ ہر برانڈ کی مسلم لیگ، الف سے لے کے یہ تک ہر طرح کی مسلم لیگ موجود تھی۔ اگر اسلام کے نام پہ کوئی ووٹ دینا چاہتا ہے تو جماعت اسلامی سے لے کر ہر فقہ، ہر نظریے، ہر ٹوپی، ہر مسلک کی کوئی نہ کوئی ووٹر کی تسکین قلب کے لیے ہر طرح کا سامان، سیاسی سامان موجود تھا۔ کسی کو لیفٹ کی سیاست کرنی ہے تو اس کے لیے بھی لیڈران موجود تھے، غریبوں کے نعرے، روٹی کپڑے کے مکان کے نعرے کے ساتھ بھٹو صاحب بھی موجود تھے۔ اتنے بڑے بڑے عظیم الشان نعروں اور قیادتوں کے ہوتے ہوئے کراچی کے پڑھے لکھے لوگ کیا پاگل ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو، ان نوجوانوں کو جو گلیوں اور محلوں میں رہتے تھے، جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، ان کو قطار لگا لگا کر نہ صرف ووٹ دیا بلکہ ان کی پوری انتخابی کمپین چلائی۔ میں خود کو ایک سیاسی معجزہ سمجھتا ہوں کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں، میں نے 10 روپے خرچ نہیں کیے اپنے الیکشن میں۔ آپ کے ذریعے بلوچستان کے نوجوانوں کو، کسانوں کو، طالب علموں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو آج دعوت شمولیت نہیں ہے، اپنے نظریے، اپنے خیال کی شراکت کے لیے آپ کے پاس آئے کہ مل کے بیٹھ کے طے کریں۔ آج میں اس ریاست کے چوتھے ایک بڑے اہم ترین ستون کے سامنے بات کر رہا ہوں، جو خود مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ تر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کہ یہ کیا جا سکتا تھا، یہ کیا جانا ہے۔ ہم نے کسی نہ قومیت کے خلاف رہے ہیں، نہ برسر پیکار رہے ہیں۔ جس وقت جن حالات کو ایم کیو ایم کی، اب میں بڑا اہم جملہ بول رہا ہوں، جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھا جاتا ہے، دراصل ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار ہے۔ ہم پہ جو افتادہ پڑتی رہی ہے، جتنے ہمارے خلاف آپریشن ہوتے رہے ہیں، ہمارا بیانیہ اگر مضبوط نہ ہوتا، ہمارا نیریٹو مضبوط نہ ہوتا، ہمارا نظریہ مضبوط نہ ہوتا تو آج ہم ختم ہو چکے ہوتے۔ ہماری ٹاپ لیڈرشپ میں تو بہت سارے لوگ مار دیے گئے، نہیں رہے، جلا وطن ہو گئے، لیکن ایم کیو ایم بظاہر نظر آتی ہے کمزور ہے، لیکن اپنے بیانیے کے لحاظ سے ابھی بھی ہم آپ سے یہ شیورٹی دینے آئے ہیں کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریبوں کی پالیٹکس کا جو مشکل راستہ ہم نے اختیار کیا تھا، اس راستے کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم آج بھی، ہم میں سے کوئی پیشہ ور سیاستدان نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جنہوں نے یہ ایم کیو ایم بنائی تھی ڈاکٹرز تھے یا انجینئرز تھے یا فارمیسسٹ تھے۔ میں خود ڈاکٹر۔ تعلیم کے بعد ہمارے سامنے ایک زیادہ بہتر زندگی موجود تھی۔ ہم میں سے اکثر جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کی آدھی زندگیاں جیلوں میں یا جلا وطنیوں میں گزری ہے، اور جیلیں بھی عام جیلیں نہیں جو عام سیاسی ورکر کو ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایوانوں میں جہاں جاگیردار اور سرمایہ دار بیٹھتا ہے، جہاں سیاسی خانوادے بیٹھتے ہیں، وہاں پر ایک چھوٹا سا کونا ایسا بھی ہے
جہاں عام پاکستانی بیٹھتا ہے، جو پیشہ ور پاکستانی نہیں ہے، جو سیاست کو عبادت کی طرح کرنا چاہتا ہے، جو اپنے میسج کو آگے تک لے جانا چاہتا ہے. ہم ابھی بھی میں نے میڈیا سے کہا تھا، کل لاہور میں بھی کہا، 2 روز پہلے لاہور میں بھی کہا تھا، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ایم کیو مضبوط ہو جائے، لوگ ایم کیو میں شامل ہو جائیں. ہم فالوور بنانے نہیں، لیڈر بنانے والی آرگنائزیشن ہے. ہم شراکت چاہتے ہیں پورے پاکستان کے مڈل کلاس کے نوجوانوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ، انجینئرز کے ساتھ، کہ جب تک عام پاکستانی پاکستان کی قانون ساز اسمبلیوں میں نہیں پہنچے گا، پاکستان کا مقدر تبدیل نہیں ہو سکتا. اور 70 سال میں آج جہاں پاکستان کھڑا ہے، پاکستان میں آنے والے ہر نظام کی ناکامی ثابت ہو چکی ہے. دنیا میں کبھی ملک ترقی نہیں کرتے، پورے خطے ترقی کرتے ہیں. آج ہمارا خطہ بھی ترقی کر رہا ہے، اس ترقی میں ہمارا حصہ موجود نہیں ہے. ہم بار بار گول گول گھوم کے اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے ارد گرد آبادی کے 2 دیو ہیکل ممالک موجود تھے، انہوں نے اپنی آبادی کو اپنی لائبلٹی نہیں بننے دیا، ایسٹ بنایا. آج وہ دونوں ممالک ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں. ہم سے ہی الگ کیا جانے والا بنگلہ دیش اب اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی مقابلہ بھی نہیں رہ جائے گا. معزز صحافی حضرات، آنے والے 10-15 سال میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی، یہ سب مل کر دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی لانے والے ہیں کہ آج ہم نے کھڑے ہو کے اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا تو ہم ارریلیونٹ ہو جائیں گے. دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے 1 ارب لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. تو بہت بہت شکریہ، بڑی عزت افزائی. موجودہ جو سیاست جس کے بارے میں لوگ زیادہ سننا چاہتے ہیں، یہ تو پاکستان کے ہر سال کا، ہر دور کا ہی کھیل ہے. چہرے جائیں گے، دوسرے چہرے آئیں گے، ایک خاندان جائے گا، دوسرا خاندان جائے گا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پھر آپ انہی کے ساتھ بار بار حکومتوں میں کیوں جاتے ہیں؟ تو بھائی یہاں پہ تو ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی یا لیبر پارٹی تو نہیں ہے نا. تو آئیے بلوچستان کا نوجوان کھڑا ہو کے اپنی ایک پارٹی بنائے. اسی طرح غریب کے پی کے کا، پنجاب کا، اندرون سندھ کا، اور ہم سب مل کر حکومتیں بنائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. ورنہ اس فارمولے کے ساتھ، اس مسالے کے ساتھ، اس بیانیے کے ساتھ کچھ بھی نہیں بدلنے والا. تبدیلی ذہن کی تبدیلی کے ساتھ آتی ہے. سماجی انقلاب سے لانے سے پہلے فکری انقلاب لانا پڑتا ہے. ہمیں تو لگتا ہے ہم اپنے حصے کا یہ انقلاب لا چکے ہیں اور اس میں سب کو شریک سفر کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب. جی اگر کوئی سوالات دوستوں کے ہیں. دیکھیے اسٹانس تو یہی ہے کہ ایک تو ایم کیو ایم اس لیے نہیں بنی کہ حکومتوں کو بنائے اور ہٹائے. تو کوئی بھی ہم اور آپ سوچیں کہ اس تبدیلی کے بعد کیا چیز تبدیل ہونی ہے پاکستان میں، آئین میں کون سی تبدیلی آ جانی ہے. کوئی ایسا فیصلہ کیا جانا ہے کہ جو اہم ترین، دنیا میں اہم ترین جمہوریت کی جو ٹیئرز ہوتے ہیں وہ 3rd ٹیئر، بلدیاتی، شہری، علاقائی، دیہاتی جو نظام ہوتا ہے، بلدیاتی نظام ہوتا ہے، جہاں سے عام پاکستانیوں کو جمہوریت کے ثمرات پہنچائے جا سکتے ہیں. کیا ظلم ہے اس ملک میں کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت رہی نہیں جاتی. آپ کا جو سوال ہے، ہم ملے ہیں، اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملے ہیں اور ان سے پوچھا کریں گے کیا آپ آنے کے بعد، حکومت تبدیل کرنے کے علاوہ کیا کریں گے.
اور خان صاحب سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے آنے کے بعد کیا کیا ہے, تبدیلی کون سی آ چکی ہے. بڑا اہم ہے کہ پاکستان کے اس گلے سڑے نظام اور طرز سیاست کو بدلنا ہے نا, تو چہرے عام نہیں ہوتے, کارکنان عام ہوتے. ایم کیو ایم کے پاس اتنے ظلم اور اتنے جبر جو دوسری دھڑے بکھرے ہیں بائی چوائس سے نہیں بکھرے, کوئی نہ کوئی تو دباؤ ہوگا, کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا. تو اب چہروں کے جڑنے سے تحریکیں جڑنا نہیں کہلائیں گی. ہمیں ضرورت ہی نہیں وہ لوگ جو کمزور پڑ گئے, لالچ میں چلے گئے, ان چہروں کی ایم کیو ایم کو ضرورت نہیں ہے. ایم کیو ایم کو خود زندہ رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کل ہم سے زیادہ بہتر لوگ آئیں گے تو ہم ان کو راستہ دے دیں گے. ہم پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں. تو جو لوگ تھے, جو تحریک تھی, جو متحدہ تھی, اس کے 90% کارکنان ہمارے ساتھ ہیں, پرچم ہمارے ساتھ ہے, نظریہ ہمارے ساتھ ہے. اور اب ہم ایک تبدیل شدہ لیڈرشپ کے ساتھ اور بدلتے ہوئے, یعنی ہمارے یہاں انشاءاللہ تعالی اب آپ ہماری تصویریں نہیں دیکھتے, نہ ہم لگانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا نظریہ ہی اتنا مضبوط ہو جو ہماری پہچان بنے. تو پریشان مت ہوئیے گا ان کو چہروں کو ہمارے ساتھ نہ ہو. ان کا نہ ہونا ہی پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اچھا ہے. بکاؤ مال کو ساتھ نہیں رکھا جاتا. ایک آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اختلاف سب کو, لیکن اس کے لیے ایک حد ہوتی ہے. اس کے لیے اپنی جماعت, اپنی قوم, اپنی تحریک کے خلاف برسر پیکار نہیں ہوتا ہے کوئی. بہت بہت اہم. جی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, آپ جس طبقے کی بات کرتے ہیں, جس کی سیاست کی آپ بات کرتے ہیں, اس وقت اگر آپ دیکھیں اور آپ نے مثالیں بھی دی اپنے ہمسائے ممالک میں, وہاں پہ جو صورتحال ہے مہنگائی, خان صاحب نے جو خطاب کیا کہ مہنگائی پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے, وہاں پہ جو صورتحال ہے اور اپنے ملک کے ساتھ کمپیئر کیا, تو جس طریقے سے ان 3 سالوں میں جو مہنگائی کا جو بوجھ بڑھا ہے, غریب عوام, مڈل کلاس کو ختم ہو چکا ہے. جس کی سیاست کی بات کرتے تھے, اب بیچارہ غریب طبقہ رہا, وہ بھی اس وقت برے حالات میں. لیکن اس ظالم نظام اور اس طرز عمل سے, آئی ایم ایف سے جو گورنمنٹ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لیں گے, بڑے بڑے وعدے کیے خان صاحب نے, آج آپ اس جماعت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کا حصہ بھی رہے, 3 سال تک اس کے ساتھ رہے بھی, اس کے اچھے برے عمل میں. تو سوال تو آپ سے میرا خیال اچھے برے عمل میں نہیں رہے. ہم نے تو کئی ان کے بڑے ایسے بڑی جو قانون سازیاں تھیں ان کو بدلوا دیا تھا کہ جناب اس قانون سازی کی ہم حمایت نہیں کریں گے. اور ہم, ہاں یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کم سے کم 2 بار تو ہوا ہے, 3 بار, کہ ہم نے حکومت بچانے کے لیے جو قدم اٹھایا تھا دراصل وہ جمہوریت بچانے کے لیے ضروری تھا. 1988 میں بے نظیر صاحبہ جب آئی تھیں, نہیں بن سکتی تھی حکومت ہمارے بغیر, اور ہم پہ بڑا دباؤ تھا کہ ہم ان کا ساتھ نہ دیں. ہم نے ساتھ دیا تھا. ہمیں کیا ملا تھا؟ تو ابھی بھی ایک ہی وزیر ہے نا, دوسرا وزیر کی پیشکش ہوئی بھی ہے تو ہم نے نہیں لیا ہے. اور ہم نے اسی لیے کہا ہے, جو کہتے ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, صحیح ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے, لیکن پاکستان میں جو مہنگائی ہے, حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, اس سے جو سب سے پسا ہوا طبقہ ہے, جو سطح غربت سے نیچے زندگی کر رہا ہے, اس کی زندگیوں میں آسانی لائی جا سکتی ہے. آپ جب کھرب پتی جاگیرداروں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل اسپیس نہیں, ان پہ ٹیکس لگائیں جناب. ان ڈائریکٹ ٹیکس کے بجائے ڈائریکٹ ٹیکس لگانے کی کوشش کیجئے. آپ نے وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے, اور ان کو ہمت کرنی چاہیے تھی. ان کو بھی ایک طے کر لینا چاہیے ایم کیو ایم کی طرح کہ ان کا حکومت میں رہنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا پاکستان کی عوام کا زندہ رہنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کا جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب تو لوگ عدالتوں میں بھی آپ لوگوں کا نام لے لے کے جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ آپ کی تنظیم سے اور جماعت سے منسلک تھے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اب میرے ایم کیو ایم جب پاور میں آئی ہے تو کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے, تو اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے جناب؟ ایک اور جی جی, کیا الطاف حسین نقوی آپ کے لیڈر ہیں یا آپ لوگوں نے ان کو ڈسکارڈ؟ نہیں, وہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں. اور کیوں نہیں ہیں؟ ان پہ لگنے والے الزامات کی وجہ سے نہیں. ہماری پوری جو بنیاد ہے وہ پاکستان ہے. اگر پاکستان کے خلاف, پاکستان سے شکایت کی جا سکتی ہے, پاکستان کے حکمرانوں سے شکایت کی جا سکتی ہے, پاکستان کی ریاست سے شکایت کی جا سکتی ہے, لیکن پاکستان کے خلاف نعرہ
ہم میں سے کسی کو بھی قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم نے اپنی راہیں الگ کی تھی. اور جہاں تک جرائم کی بات ہے, سن لیجئے جناب, لاکھوں کیس بنے ہیں مجھ پہ. تو اس وقت بھی 118 کیسز ہیں جناب, ٹھیک ہے. تو ہم تو پھر آج تک صرف ایک شخص کے علاوہ کسی کو سزا نہیں ہوئی. کینگرو کورٹ سزا دیتی ہیں, اعلیٰ عدالتیں بری کر دیتی ہیں. اور آپ کہیں گے نظامی ایسا ہے. جناب نظام تو ہمارے خلاف ہے, ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. جب وقت بدلتا ہے, کون سے جرائم پیشہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ہمارے ہیں؟ مار مار کے تو آپ نے ایم کیو ایم کے بڑے بڑے رہنماؤں کو بھی ٹی وی پہ لا کے کہہ دیا. پھر کیا ہوا؟ کتنے ایم کیو ایم سے وابستہ, پھر ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں ملی جنہوں نے ایم کیو ایم کے ٹارچر سیل نکالے تھے, بعد میں کہا تھا نہیں نکلے. جنہوں نے ایم کیو ایم کے کوئی جنا پور کا نقشہ نکال دیا تھا, پھر کہا تھا نہیں ہے. حکیم سعید کا الزام لگایا تھا, پھر کہا تھا نہیں ہے. تو جناب ہم خطرہ ہے اس نظام کے لیے. اور پاکستان کا المیہ یہ ہے, جن سے عوام کو خطرہ ہے اس سے پاکستان کو خطرہ نہیں سمجھا جاتا. جس سے نظام کو خطرہ ہے اس سے پاکستان کو خطرہ ہے. اور الحمدللہ ہم چند ہی سیٹ پہ ہیں, لیکن طرز سیاست پاکستان کے اس جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. کراچی کے نظام, کراچی کے کنٹرول کے لیے 4 جماعتیں ہیں جو آپس میں ٹکراؤ کر رہی ہے. کراچی کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ ایم کیو ایم کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ہے, پی ٹی آئی کے پاس ہے, مذہبی جماعتوں کے پاس. جناب ایک کے پاس کراچی کی عوام کے ٹیکس سے پلنے والی پولیس جس کے پاس ہے. کراچی کا المیہ یہ ہے, سننا ہے تو یہ سنیے, کہ نہ چور مقامی ہے نہ پولیس مقامی ہے. اور جب دونوں مقامی نہیں ہیں تو دونوں کے درمیان کوئی پارٹنرشپ نظر آتی ہے. تو اس کی وضاحت زرداری صاحب کریں گے کہ کراچی میں 1% پولیس والا بھی کراچی کا نہیں ہے. اب کراچی میں جو سندھ سیکریٹریٹ ہے وہ سندھ سیکریٹریٹ نہیں رہ گیا ہے, ایک لسانی سیکریٹریٹ رہ گیا ہے. تو جو سب کو حق ہے کہ کراچی میں اپنی سیاسی جدوجہد اور سیاسی مینڈیٹ کے لیے کام کریں. پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اجازت دیجیے کہ ہم وہاں پہ کام کر سکیں. اور انتخابات بتا دیتے ہیں, یہ گزر گیا اور کوئی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو گئے تو پھر بتا دیں گے کراچی کس کا ہے. کراچی مصنوعی طریقے سے نہیں چلایا جائے. کراچی مصنوعی طریقے سے نہیں چل سکتا, مصنوعی جماعتوں سے نہیں چل سکتا, مصنوعی فلسفوں سے نہیں چل سکتا. کراچی میں ہم کو ریپلیس کرنا ہے تو ہم سے زیادہ مضبوط بیانیہ لائیے, ہم سے زیادہ بہتر لوگ لے کے آئیے. کراچی کے لوگ نے ہمارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے, کل ہم اور خراب ہوں گے, وہ ہمیں تبدیل کر دیں گے. تو ہماری تو اب کوئی ایسی نام نہاد دہشت گردی بھی نہیں رہ گئی نا کہ جس کی وجہ سے لوگ مجبوری میں ہمیں ووٹ دیتے. 93 میں جب گلی گلی باڑ, محلہ محلہ حصار تھا تو اس وقت بھی لوگ ڈرے ہوئے تھے. کیا جب ایم کیو ایم نے کہا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ نہ لیں تو کراچی ریگستان بن گیا تھا. اور ایک دن کے بعد جب ہم نے اعلان کیا صوبائی اسمبلی کا تو پورا کراچی روڈ پہ تھا. سب منظر سب نے دیکھا ہے, لیکن اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. فالس فیک نیوز اور فورس نیوز کے درمیان ایم کیو ایم خبر بنتی ہی نہیں ہے. کون لوگ؟ بانی ایم کیو ایم کے پر جو کیس تھا وہ برطانیہ کی عدالت اور پاکستان کی ریاست کے درمیان ہے, مملکت کے درمیان ہے. ہم ان کے کیسز کی ان پہ تو کیسز ہر دور میں بنے ہیں. وہ مشکل میں تو 92 میں بھی آ گئے تھے آپریشن کے بعد, ہم نے تو ساتھ نہیں چھوڑا تھا. معاملہ میں نے جیسے کہا ہے کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے کے ساتھ ایم کیو ایم اگر کسی کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی تو اپنے بیانیے سے ہٹتی ہوئی نظر آئے گی, اپنے پورے نظریے سے دستبردار ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, نہ سیاسی خانوادے ہیں, نہ کسی کی پشت پناہی ہے, نہ مذہبی طاقت ہے. ہمارے پاس تو ایک بیانیہ ہی ہے اور دوسرا کردار ہے جس پہ ہم ایم کیو ایم کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. کل ایم کیو ایم خراب ہوگی تو یقین جانیے گا کہ سندھ کے شہری کے علاقوں کے لوگ ہمیں فوری طور پہ مسترد کر دیں گے. لیکن مصنوعی طریقے سے ہمیں نہ ہرایا جا سکتا ہے نہ ہٹایا جا سکتا ہے. ہاں ہماری تو بہت اٹھی ہیں اس شہر سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ ایک سینئر رہنے والے یہ کہا ہے کہ پشتونوں سے ایک
वापस तक ना लो, तो ये क्या इंसानियत कहाँ वो रहनुमा हमारे साथ नहीं है, निकाला हुआ है उनको हमने, जाल के छोड़ चुके हैं हमें, हमारे साथ नहीं है। और उन नामों को भी दीजिएगा मुझे जो बोरी बंद लाशों से वो लाशें बलूचिस्तान आई हैं, उसके कुछ हमने भी कोशिश की थी, मुल्क के पूरे हिस्से में मशहूर था कि कुछ नाम तो होंगे ना। अगर किसी ने लाशें उठाई हैं कराची में तो कराची के लोगों ने उठाई हैं और अपनी उठाई हैं। जो पख्तूनों के साथ सूरत हाल थी कराची में, आप सबको पता होगा, वो हुई थी एक वाक़े की वजह से, जो बुशरा जैदी का वाक़ा था। उस वक्त तो एमक्यूएम थी ही नहीं भाई, और एमक्यूएम तो क्योंकि उस वक्त तक पश्तूनों की नुमाइंदा जमात एएनपी कहलाती थी, तो दिसंबर 1986 के बाद एमक्यूएम और एएनपी तो बड़े अरसे तक सबसे मजबूत हलीफ रही हैं। खुद मैंने बेबी जी के दौर में रूपोशी केपीके में ही गुजारी है और एएनपी के दोस्तों के साथ भी गुजारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ये सर थोड़ा सा आखिरी सवाल था। जी शाह जी। आपने कहा कि जी नाम बताएं किन की लाशें आई है। सबसे पहली बात तो ये है कि वली खान बाबर की लाश कराची से आई है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, चमन जो पिशीन किला पुला, वहाँ के जो गरीब लोग कराची में काम करते हैं, उनकी लाशें आई है, बार बार आई है जी। और हंड्रेड्स अगर नहीं आई तो डजन्स आई है जी। तो जाहिर है आपने भी उठाई, इससे भी कोई इनकार नहीं। लेकिन जो साथी ने सवाल किया, आफाक अहमद को आपने निकाला है, बिल्कुल हमें भी पता है, लेकिन इस पे मुत्तहिदा यानी आपका जो पाकिस्तान है उसका क्या स्टांस है? ऑफिशियल स्टांस आया है या जी जी, मैंने फौरन ही दिया था कि वो तमाम लोग, वो तमाम कौमियतें जो कराची में रहती हैं, बसती हैं, वहाँ मुस्तकिल रिहाइश, उनके और हमारे हुकूक में कोई फ़र्क नहीं है। आम जो मुस्तकिल लोग थे और जो आके मुस्तकिल तौर पर बस गए, वो सियासी जद्दोजहद में हमारे साथ है ना, ये खड़े हैं बहुत सारे।